حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہی اللہ تھا. مفہوم سنیے حدیث کا، اللہ ہی اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا. بخاری شریف کا ایک حدیث کا میں نے مختصر سا حصہ لیا ہے. مطلب یہ کہ معبود تھا مگر کوئی عبادت کرنے والا نہ تھا، مسجود تھا مگر کوئی ساجد نہ تھا، محمود تھا مگر کوئی حامد نہ تھا، مشہود تھا مگر کوئی شاہد نہ تھا. اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، فقط ذات باری تعالیٰ کی. یہی چیز تو ذہنوں میں بتانی ہے، یہی پیغام تو دینا ہے روحانی کی دعوت کا. جب کچھ بھی نہ تھا تو رب تھا، تو اس دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کس کا وجود آیا؟ یہ آج دنیا منور اور روشن نظر آتی ہے، جلوے ہی جلوے نظر آتے ہیں، لہلہاتے یہ کھیت نظر آتے ہیں، یہ اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں، آپ کو درختوں کے ساتھ بہترین سبز سبز پتے نظر آتے ہیں، ہوائیں مشرق کی مغرب کو چھوتی ہیں، مغرب کی ہوائیں مشرق کو چھوتی ہیں. تو یہ کس کی بدولت ہوا ہے؟ کس کی بدولت ہوا ہے میرے دوستو؟ کچھ بھی نہیں تھا، فقط ذات باری تعالیٰ تھی. تو رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب چاہا کہ اسے کوئی پہچاننے والا ہو جائے، اس کی توحید کو ماننے والا ہو جائے، اس کا ذکر کرنے والا ہو جائے، اس کا چرچا کرنے والا ہو جائے، اس کو الہ ماننے والا ہو جائے، اس کو سجدے کرنے والا ہو جائے، اسے رکوع کرنے والا کوئی ہو جائے. آج مسجدیں نظر آ رہی ہیں، کوئی مسجدیں بنانے والا ہو جائے، لیکن مسجدوں کا امام بھی تو چاہیے، ان لوگوں کا امام و رہبر بھی تو چاہیے. رب کائنات نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کنت کنزاً مخفیہ، جب رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. رب نے حدیث قدسی میں کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب نے چاہا، رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، فخلقت محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو رب کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو رب کی پہچان بنی محمد مصطفیٰ. رب کی پہچان کرانے والے وہ نور مصطفیٰ ہیں جنہیں رب نے نور کہا ہے کہ اس نور کو میں نے بھیجا ہے اور اس نور کے ساتھ قرآن بھی بھیجا ہے. ہاں اس کا اب ظہور ہو، ہاں اس کا اب ظہور ہو، بالکل جو میرا نور ہو. جب رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر کیا رب نے کہا؟ ہاں اس کا اب ظہور ہو، بالکل جو میرا نور ہو، بے مثل و بے نظیر ہو، سایہ بھی اس سے دور ہو. بے مثل و بے نظیر ہو، سایہ بھی اس سے دور ہو. دوستو کیا شان ہے میرے آقا کی. انشاءاللہ تعالی اس پورے ماہ کے اندر آپ علماء حقہ سے یہ پیغام سنتے رہیں گے، نور مصطفیٰ کے تذکرے سنتے رہیں گے، ذکر مصطفیٰ کی باتیں ہوتی رہیں گی. آج تو استقبال کیا ہے، آج تو مومنین نے اپنے محبوب کا یہ استقبال کیا ہے. انشاءاللہ پورے ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ میلاد منایا جائے گا، مناتے رہیں گے، میلاد ہوتا رہے گا. یہ عہد کیجئے ہماری زندگیوں کے اندر یہ میلاد جو ہے یہ ایک اہم عبادت کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، دنیا کو نمازوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں، دنیا کو کلمہ سکھانا چاہتے ہیں، دنیا کو الہ کے متعلق بتانا چاہتے ہیں، تو اس الہ کے پہچان کرانے والے کی بھی تو پہچان کراؤ. بغیر ذکر مصطفیٰ کے سننے کی کوئی محفل نہیں ہے.
یہ یاد رکھیے، بغیر محبت مصطفیٰ کے محبت الہی نہیں ملے گی۔ یہ لکھ لیجیے۔ تو ذکر مصطفیٰ اپنے گھروں میں کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ ذکر مصطفیٰ کے بغیر کوئی کام پائے تکمیل پہ نہیں پہنچے گا۔ محبت مصطفیٰ کے بغیر آپ کامل و اکمل نہیں بنیں گے۔ ولایت کے اوراق کو کھولیے، کوئی ولی بھی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان، اپنی مال، اپنے اولاد سے بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں چاہتا۔ تو جب ایک ولی بغیر اس راہ کے جو مدینے پاک کو جاتی ہے، حضور کے نور کے بغیر، حضور کے وسیلے کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر اللہ کا قرب ایک ولی نہیں پا سکتا، تو ہماری وہاں پہ کیا مجال ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو دوستو، اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو، کھلی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج کے اس دور میں یہود و نصارہ سے قرآن بچانا چاہتے ہو تو عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اور عشق کے بغیر جو ہے کام نہیں بنتا، اور پہچان کے بغیر نجات نہیں ہوگی، اور جس نے پہچان لیا ہے اسے نجات ہو گئی۔ آج اس ہستی کا ذکر بتاتا ہوں جس نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، بے شمار کتب کے اندر، میری اس نوٹ بک کے اندر، بے شمار کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور اسے میں نے مختلف کتب کے اندر پڑھا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات اسی طرح نہیں ہے کہ حضور کی شناخت اور پہچان کے متعلق ہم ذکر کرتے ہیں، علماء حق کا امت کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہو صاحب قرآن کو بھی جانو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ہمیں خبر دی ہے ابو الحسن علی بن عبداللہ سلامی نے، انہیں خبر دی ہے محمد بن ناصر سلامی نے، جو روایت کرتے ہیں ابو طاہر محمد بن احمد بن قید، اس سے انہوں نے روایت کی ابو حسین بن بشر، انہیں خبر دی ابو جعفر محمد بن عمر، انہیں خبر دی احمد بن اسحاق بن صالح نے، انہیں خبر دی محمد بن صالح نے، انہیں خبر دی محمد بن سنان اوکی نے، انہیں خبر دی ابراہیم بن طمحان نے، بدیل بن نیسرہ سے، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے حضرت نیسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی مختار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کا قصد کیا تو انہوں نے 7 آسمان استوار کیے، عرش کو پیدا کیا تو عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اس جگہ پہ لکھا ہے، اور جناب سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا ثابت ہے۔ قاری ظہور صاحب بھی تشریف فرما، علماء حق کا موجود ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی معافی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔ سن لیجئے روایتیں، یہ میری روایت نہیں ہے۔ جماعت اہل سنت اگر میلاد مناتے ہیں
موجود ہیں. روایات کس طرح پہنچی ہیں سنیے. روایت کرنے والا روایت کے اوپر حوالے لکھتے ہیں. ہمیں خبر دی ابو المعالی عبد الرحمن بن علی بن عثمان کچی نے انہیں خبر دی. مبارک ابن علی نے انہیں خبر دی. ابو الحسن ابن عبید اللہ بن محمد بن احمد بہقی نے انہیں خبر دی. ان کے دادا ابو بکر احمد بن حسین نے انہیں خبر دی. محمد بن منصور عدل نے انہیں بیان کیا. ابو الحسن محمد بن اسحاق بن ابراہیم نے انہیں مصر میں بیان کی. ابو اللحاظ عبداللہ بن مسلم فہری نے ابو الحسین نے فرمایا کہ یہ ابو عبیدہ ابن جراح کے خاندان سے تھے, انہیں خبر دی. اسماعیل بن مسلمہ نے انہیں خبر دی. عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے انہیں ان کے والد نے خبر دی. انہیں عبد الرحمن کے دادا نے خبر دی. انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو عرض کرنے لگے اے میرے رب میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل درخواست کرتا ہوں مجھے بخش دے. سند کے ساتھ روایت پیش کی ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے گزارش کی مولا اپنے محبوب کے صدقے میں جو نام عرش کے پایوں پہ لکھا ہے اس نام کے صدقے میں مجھے بخش دیجئے, تو رب کائنات نے فرمایا اے آدم آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا کہ جب میں نے ابھی انہیں صورت بشری میں پیدا نہیں کیا. کہنے لگے اے میرے رب اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور میرے اندر اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دی, میں نے جب روح میرے جسم میں آئی منتقل ہوئی تو میں نے سر کو اٹھایا تو سب سے پہلے سر اٹھانے کے بعد آنکھیں کھلنے کے بعد میں نے کیا دیکھا, عرش کے ایک پائے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش کے پائے پہ لکھا تھا. تو میں نے جان لیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر اس ہستی کا نام لکھا ہے جو میرے رب کو ساری مخلوق سے زیادہ عزیز ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا, بے شک وہ مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے, ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے. اور جب تم نے مجھ سے ان کے وسیلے سے بات کی تو میں نے تمہیں بخش دیا. اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا. آدم سے کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر میرے محبوب نے آنا نہ ہوتا میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا. یہ حدیث اس طرح امام بیقی نے دلائل النبوہ کے اندر جو ہے وہ حوالہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضرت آدم کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی ہے. اور دعا ہوئی تو جو دعا کرنے والا ہے تو اس نے نور مصطفیٰ کو پہچانا. جب حضرت آدم علیہ السلام کا پہچاننا ثابت ہے کہ نور مصطفیٰ کو پہچانا اور توسل پیش کیا تو پھر ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ نور مصطفیٰ کو کیوں نہیں پہچان رہے. یہ نور مصطفیٰ کو پہچانو, دنیا میں جس نے پہچان لیا میدان حشر میں وہ خود پہچان لے گا.